اور کہیں اعمال پر کوئی تیرا اثر بدل رہا ہے اور منفی اثر نہیں پڑ رہا ہے. ایسا میں ملت اسلامیہ جب اس پہلو پر نظر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج یہاں الحمدللہ جن کے باپ دادا بڑے متسلم سنی مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند تھے، مگر ان بچوں نے ان بزرگوں کا دامن کیا چھوڑا، سوشل میڈیا کی طرف کیا گئے، ان کے ذہن و فکر کیا بدلا کہ جناب والا آیت کے معاملے میں متزلزل ہو گئے ہیں. اس لیے میں ان قرآن کی دونوں آیت کے حوالے سے یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جا کر بتائیں گے کہ یہ غوث سے، اردو سے، ولی سے، اعلیٰ حضرت سے، مجاہد ملت سے، مقبول ملت سے جڑے رہنے کی تعلیم ان مولویوں نے نہیں دی ہے بلکہ خالق کائنات نے دیا. اللہ کے محبوب بندوں سے جڑے رہنے کا تعلیم یہ مولویوں، یہ آج نامر بچے فوراً کہتے ہیں کہ پیر اور مولویوں کے جیب کا مسئلہ ہے، ان کے پیٹ کا مسئلہ ہے، ان کے دکانداری کا مسئلہ ہے. اس لیے کان کھول کر سنیے، پیغام دیتے ہیں جوانوں کو جو ایسے آزاد فکری کے شکار ہو کر اپنے اور اپنے نسل کے آخر کو تباہ کر رہے ہیں. انہیں پیغام دیتے سنو سنو، یہ اللہ کے محبوب بندوں سے اتنی مضبوطی سے جڑنا ہے کہ رب حبیب کا مطالبہ یہ ہے کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ایسا کھو جاؤ ان کے جنموں میں کہ تیری نگاہ بھی ان کے جنموں سے ہٹنے نہ. نعرہ بھی نعرہ رسال ان سے حضور مقبول ملت. ایسا اپنے آپ کو نثار کر دو ان کے جنموں میں. ایسا نہ اسلامیہ دیکھیے جنموں میں کھونے میں کیا برکتیں ملتی، ذرا سنیے. حضرت حارث سے نبی کہتے ہیں یا حارثہ تھا یا حارث، کیسے تم نے رات گزاری، صبح کیسے پیتے؟ جواب سنیے، کہتے ہیں اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، آقا حقیقی لذت ایمان کے ساتھ میں نے سنا. جب اس روایت کی تفسیر پڑھیں گے شرح میں پتہ چلے گا کہ ایک سفر کے موقع پر رات کا قیام اور صبح یہ سوال کیا آتا ہے کریم، یعنی سفر میں جب کہیں قیام ہوتا تھا تو آج ہم لوگ جیسے الہ آباد پہنچے تو ہوٹل بک گیا، اجمیر گئے تو ہوٹل بک کیا، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ مقدسہ کا سفر ہوا تو ہوٹل بک کیا. لیکن وہ سفر ہوٹل بک کر کے نہیں ہوتا، جنگل میدان میں کہیں قیام ہوتا، کنکریے پتھریے زمین میں کہیں شاباشی ہوتی، رات گزارا جاتا، یہی ہوتا تھا. اب سنیے جہاں اس طرح کا انتظام ہے، جہاں زمین ہموار نہیں، جہاں کنکر ہے، جہاں پتھر ہے، نوکیلے گھاٹار پتھر ہوں گے، کوئی انتظام کھانے پینے کا مستقل نہیں، ایسی رات گزارنے والے سے نبی سوال کرنا ہے کیسا اصبحت یا حارثہ، حارثہ کیسا سوا کیا. حضور مقبول ملت کی ساتھی دیکھا ہے، توکل دیکھا ہے نا، آپ نے دیکھا، بس ذرا سامنے رکھیے. آخر ایسی زندگی میں تبدیلی انقلاب کب پیدا ہوتا ہے کسی بندے میں؟ جب مجاہد ملت جیسی ہستی کے جنموں میں کوئی کھو جاتا ہے، ایسا انقلاب پیدا ہوتا ہے. اس لیے آپ بھی مقبول ملت کے جنموں میں کھو اپنے بچوں کو صحابہ کرام نبی کے جنموں میں کھوئے، نبی نے پیٹ پر پتھر باندھا، بھوکے پیاسے اگر اتنے پاور کی طاقت کے بعد، پاور تو نبی کا یہ تھے اشارے سے چاند چیر دیا، ڈوبے ہوئے خود کو پھیر دیا، پاور اتنا. آقا فرماتے ہیں یا عائشہ لو شیخ الاسارت معی دیوال الذہب، عائشہ اگر میں چاہوں میرے ساتھ ساتھ سونے کے پہاڑ چلے. اس محبوب کی بات کر رہا ہوں. رسول کریم پوچھتے ہیں عائشہ کیسے تم نے سوال کیا؟ عائشہ نے کہا اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، آقا حقیقی لذت ایمان کے ساتھ سوال کیا. نبی آگے فرماتے ہیں انظر یا حارثہ لکل قول حقیقت فما حقیقت مقالب. حارثہ تم بہت بڑی بات کر رہے ہو، یہ نوکیلے پتھر، یہ تکلیف کے راستے، یہ رات کے یہ سناٹے، اور تم کہہ رہے ہو لذت ایمان، حقیقی لذت ایمان کے ساتھ. کہاں آقا اگر ہر بات کی حقیقت ہے تو میرے بھی اس دعوے کی کیا اصبحت مومن حقا کی ایک بہت بڑی حقیقت. اب ذرا سنیے گا حقیقت، بس چند جملوں میں، ٹائم مختصر ہے. کیا کہا؟ اصبحت مومن حقا یا رسول اللہ. نبی نے فرمایا انظر یا حارثہ لکل قول حقیقت فما حقیقت مقالب، ہر بات کی حقیقت ہے، تیرے اس دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ اب ذرا حقیقت سنیے اور مقبول ملت کے روزے انور سے بھیک مانگ کے جائیے گا خدا سے، مولا ہمیں بے اس کے ساتھ دیا تھا. ذرا سنیے، کہتے ہیں میں نے صبح کی اس حال میں عزفت نفسی عن الدنیا، عزفت نفسی عن الدنیا، آقا میں نے اپنی ذات کو دنیا سے اپنی ذات کو دنیا سے
اور اگر مونس وظافت نفس یعنی دنیا، ہم نے اپنے نفس کو دنیا سے الگ کر لیا، دنیا کو نفس سے باہر کر دیا، ہمارے اندر دنیا تھی ہی نہیں، رب کی محبت اور آپ کی الفت تھی، رب کی محبت اور آپ کی الفت تھی، پھر ہمیں پاپا مزار پہ پاپا مزار پہ تھی، پاپا مزار پہ دنیا کو دل سے نکال باہر کیا کیا، یہ نرم یہ آرام دہ اور یہ ٹھنڈی ہوائیں، یہ بہاریں اور یہ چمک دمک، یہ تو تب اچھی لگتی ہے جب دنیا میں اس کی محبت ہو، لیکن جس کے دل میں رب رسول کی محبت ہو وہ تو اڑیسہ دھام نگر اپنی ریاست چھوڑ کر الہ آباد میں آ کر دین کی تبلیغ کرتی، دین کی خدمت کرتی، کہتے ہیں آگے ہوا کہ دنیا کو دل سے باہر کیا نکالا، اسحر تو لیلی پوری رات جاگ کر بتایا، اسحر تو لیلی پوری رات جاگ کر بتایا ہوں، اور چند منٹ کیسے جاگ کر بتایا ہوں، کہتے ہیں جو ہی رات گزری ہے نا اور جب سے صبح نے اپنا چہرہ دکھایا ہے، آج ماہ تو نہاری صبح ہی سے میں پیاس سے تڑپ رہا، بڑی عجیب بات نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ رات میں نے جاگ کر گزارا ہے اور صبح ہوتے ہی جیسے پیاس سے میں تڑپ رہا ہوں، لگتا ہے یہ کہ پانی کی پیاس نہیں، کیونکہ پیاس سے تڑپنے کی بات اگر پانی کی ہوتی تو رات میں تڑپنا چاہیے، کیونکہ رات کے اندھیرے میں کہیں پانی نہیں دکھائی دے رہا تھا، پانی نہیں مجھ سے تڑپے، کس بات میں حادثہ، کس بات میں صبح ہوتے ہی تڑپایا، کہتے جب رات کی تنہائی تھی، پوری دنیا سو رہی تھی، میں تھا اور میرا مولا تھا، رات بھر جاگ جاگ کے اللہ اللہ کرتا رہا، دنیا سے ساری چیزوں نے غفلت کے لیے ہم سے دور اختیار کر لی، اور اللہ رب العزت کو گویا میں رب اللہ اللہ کر رہا تھا، پروردگار نے اپنے حجاب کو ہٹایا، میں اس کے دیدار میں مست ہوا اور پوری دنیا سے بے خبر ہو گیا تھا۔ اب جب صبح میں اپنی سفیدی دکھائی تو وہی سلسلہ دیدار سے میں محروم ہو گیا، اس لیے اب دن بھر پیاس سے دیدار الہی کی پیاس میں تڑپ رہا ہوں کہ جلدی سے رات آئے، پھر میں ہوں اور میرا مولا ہو، اللہ اللہ کر کے بتاتا ایسی زندگی بس۔ اب آگے کہتے ہیں فَأَنزَلِ بِعَرْشِ رَبِّكَ بَارِزًا، گویا کہ عرش الہی میرے رب کا کھلا ہوا تھا اور میں دیدار کر ملت اسلام میں اب آپ کو سمجھ میں آیا سید مقبول صاحب قبلہ سادہ زندگی کیوں بسر کرتے تھے؟ سادہ زندگی، امامت کریں لوگوں کے نذرانے کی لالچ میں نہیں، مرید کریں نذرانے کی لالچ میں نہیں، جلسے کریں نذرانے کے لالچ میں نہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ اس لیے اس بندے کو تو یاد الہی کی لذت تھی، پیسے کی لذت نہیں، آرام کے ہمدردی، دنیا کی چاہت نہیں، اب ان سے مقبول ملت سے یہ پیغام لے کر جاؤ، پیغام لے کر جاؤ، کیا لہد میں عشق روح شہ خطاب لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور حبیب یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا کہہ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، کیا کہہ سکے؟ اللہ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں، قرآن و حدیث کی انہی آیتوں کا مضمون آپ کے سامنے کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ آپ نے سمجھا اولیاء سے گہری محبت رکھنا یہ قرآن مقدس کی آیت سے ثابت، آپ بولے زور سے، قرآن کی آیت سے ثابت، اور ان کے جلووں میں کھو جانا جس کو اصطلاح تصوف میں فنا فی الشیخ کہتے ہیں، اصطلاح تصوف میں فنا فی، قرآن کہتا ولا تعد عیناک عنہ، ذرا آپ لوگ عربی سمجھنے والے اللہ سب کو نے بتایا تھا کہ اس کی لذت میں ڈوب کے جائے، یہ رب کا مطالبہ ولا تعد عیناک عنہ، کیوں کہ پہلے نگاہ بھٹکتی ہے، پہلے نگاہ بہتتی ہے، تب انسان کا ذہن اس طرف جاتا ہے، پھر دل ادھر جاتا ہے، اس لیے رب نے پہرا لگا دیا کہ تمہیں ہمارے سادہ دل محبوب بندوں کے جلووں پر نظر جمائے رکھنا ہے، اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو زمانے کے فتنے تجھ سے دور ہو جائیں گے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ مقبول ملت کا غلام بن کر دنیا سے جاؤ گے۔ سب طرح لسانی خطا سے توبہ، استغفر اللہ وما علی البلاء السلام۔ دامن میں سمیٹو دیوانوں سوغات مقبول ملت کی، دامن میں سمیٹو دیوانوں سوغات مقبول ملت کی، ایمان و عمل سے روشن ہے ہر بات مقبول ملت کی، ایمان و عمل سے روشن ہے ہر بات مقبول ملت کی،
یہ وقت گل ہے حضرت کا، دل تھام کے بیٹھو دیوانو. آواز آنا چاہیے. یہ وقت گل ہے حضرت کا، یہ وقت گل ہے حضرت کا، دل تھام کے بیٹھو دیوانو. یہ وقت گل ہے حضرت کا، دل تھام کے بیٹھو دیوانو. ارے روزے سے چھن کے آتی ہے خیرات مجاہد ملت کی، روزے سے چھن کے آتی ہے خیرات مجاہد ملت کی. آئیے حضرات 3 شعر کے لیے قاری ایک صاحب میرا تشریف لا رہے ہیں، استقبال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جو پر اللہ پاک نے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی والکرم وعلی آلہ الکرام بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مطلب دو شعر سماعت فرمائیں. اے میرے دل یہ بتا حال تیرا کیا ہوگا. اے میرے دل یہ بتا کہ اے میرے دل یہ بتا حال تیرا کیا ہوگا. سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سامنے آنکھوں کی جب گنبد خضرا ہوگا. اور جس نے آقا کے پسینے کو لگایا ہوگا. وہ معطر پسینہ کس سے لگ جائے صرف وہی نہیں، اس کی پوری نسل مانگتا ہے. جس نے آقا کے پسینے کو لگایا ہوگا، کہ جس نے آقا کے پسینے کو لگایا ہوگا، جس نے آقا کے پسینے کو لگایا ہوگا. نسل کی اس کا ہر ایک فرد مہکتا ہوگا. نسل کی اس کا ہر ایک فرد مہکتا ہوگا. سامنے
خطرہ ہوگا. اور آخری شعر کہ سچ بتا کیسے تھے آقا میرے بدرے کامل. سچ بتا کیسے تھے آقا میرے بدرے کامل. کہ سچ بتا کیسے تھے آقا میرے بدرے کامل. کہ تو نے تو سرورے کونین کو دیکھا ہوگا. تو نے تو سرورے کونین کو دیکھا ہوگا. سامنے آنکھوں کی جب گنبدِ خضرا ہوگا. اے میرے دل بتا. بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں دعوت سخن کا استاذ الاساتذہ محمد دورہ شیخ الحدیث الجامعۃ الاشرفیہ و پرنسپل الجامعۃ الاشرفیہ حضرت علامہ مولانا مفتی قدر عالم مصباحی صاحب قبلہ دامزیر العالی و نورانی کو کہ حضور اپنے کلام سے اپنے بیان سے ہم تمامی کو محظوظ فرمائے. اب یہ وقت حضرت کا ہے اور حضرت ہمارے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور ان کے نثار گوئی کیسے کی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان سے حضور مقبول ملت، فیضان حضور مجاہد ملت، علمائے اہل سنت، علمائے اہل سنت، حضور صاحب سجادہ. نعرہ تکبیر. حضور مفتی بدر عالم صاحب قبلہ، حضور مفتی بدر عالم صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر.